السلام علیکم دوستو، آپ میں سے اکثر لوگوں نے یہ سنا ہوگا کہ کالے علوم میں مہارت حاصل کرنے کے لیے شیطان سے معاہدہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس معاہدے میں اپنی روح اور ایمان کو بیچنے کے لیے زبانی اقرار کے علاوہ ایک مسودہ بھی تحریر کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مخصوص چمڑے پر شرائط لکھ کر عامل اپنے خون سے اس پر دستخط کرتا ہے۔ مکمل تابعداری کے عوض شیطان اپنے پجاری کی خواہشات پوری کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ یوں تو شیطان کو اپنی روح بیچ دینے والوں کے لاتعداد قصے مشہور ہیں، لیکن ان تمام کہانیوں میں ممتاز ایک قصہ فرانس کے مشہور پادری اوربین گرینڈیئر کا ہے۔ یہ قصہ تاریخ میں اس معاہدے کے حوالے سے بھی مشہور ہے جو فرانس کے علاقے لوڈن کے پادری اوربین گرینڈیئر اور کئی شیطانوں کے درمیان تکمیل پایا۔ اس پر اوربین کے ساتھ ساتھ شیطان کے دستخط بھی موجود ہیں۔ یہ کہانی ہے تقریباً 4 صدیاں پہلے یعنی 16ویں صدی عیسوی کی، کہ جب فرانس کے ایک پادری اوربین کو جادو میں ملوث قرار دے کر سرعام زندہ جلا دیا گیا تھا۔ جادوگری اور شیطانوں کے ساتھ معاہدے کے علاوہ بھی اگر اس پادری کی بات کی جائے تو اس کی زندگی بہت زیادہ گناہوں میں لتھڑی ہوئی تھی۔ اوربین گرینڈیئر کبھی ایک اچھا پادری ثابت نہ ہوا، بلکہ اسے تاریخ کے بدترین پادریوں میں شمار کیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ وہ ایک بہت خوبصورت اور مردانہ وجاہت سے بھرپور شخص تھا۔ ایک پادری ہونے کے باوجود وہ عورتوں اور شراب کا رسیا تھا، یہاں تک کہ علاقے کی مشہور اور با اختیار خواتین کے ساتھ بھی اس کے معاشقے مشہور تھے۔ تمام لوڈن میں اوربین کی فحاشی اور عریانیت کی کہانیاں تو عام تھیں، لیکن اس کے خلاف کوئی گواہ یا ثبوت مہیا نہ ہوتا، اس لیے وہ ایک پادری کے عہدے پر فائز رہتے ہوئے مذہبی ذمہ داریاں نبھاتا رہا۔ لیکن جون 1630 کی ایک رات یہ پادری اوربین گرینڈیئر رنگے ہاتھوں ایک راہبہ کے ساتھ ملوث گناہ پکڑ لیا گیا۔ یہ پادری خوبصورت اور وجیح ہونے کے ساتھ ساتھ فرانس کے با اختیار لوگوں سے گہرے مراسم بھی رکھتا تھا، چنانچہ اپنے تعلقات کی بنا پر اسے جلد ہی باعزت رہا کر دیا گیا اور اوربین دوبارہ اپنی مذہبی ذمہ داریاں نبھانے لگا۔ ساتھ ساتھ اس نے اپنے بھیانک انجام سے بے خبر وہی جنسی گناہوں سے بھرپور زندگی بھی جاری رکھی، جس کی وجہ سے وہ جیل گیا تھا۔ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ تمام پادری اوربین گرینڈیئر کی عیاشیوں اور اس کے شاہی مراسم سے بری طرح جلنے لگے، یہاں تک کہ ایک پادری میگنن جو ایک کانفیسر تھا، مسیحی عقائد کے مطابق کانفیسر اس پادری کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس جا کر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ پادری ایسی بہت سی ننس سے واقف تھا جو اوربین کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر چکی تھیں اور بعد ازاں پچھتاوے کا شکار تھیں۔ چند ایسی ہی ننس کی مدد سے پادری میگنن نے اوربین کے خلاف ایک چارج شیٹ داخل کی، اور اس مرتبہ اوربین پر الزام جنسی عیاشیوں اور ناجائز تعلقات کا ہی نہیں، بلکہ اس مرتبہ وہ جادوگری اور شیطان کی پوجا جیسے الزامات کی زد میں تھا، جو اس وقت کے یورپ میں سب سے بڑا جرم تھا اور اس کی سزا نہایت سخت تھی۔ مختلف ننس نے عدالت کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ اوربین گرینڈیئر نے ان پر جادو کیا تھا، جس کے زیر اثر وہ اس کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ اس کے علاوہ بھی مختلف پادریوں کی جانب سے اوربین پہ کالے علوم میں ملوث ہونے کے الزامات عائد کیے گئے، جبکہ بطور ثبوت ہسٹریا نامی بیماری میں مبتلا چند ایسی ننس کو بھی پیش کیا گیا جو پاگلوں کی طرح چلاتی، کمرے میں بھاگتی اور دیواروں میں ٹکرے مارتی۔ یہ ننس پادری میگنن کے مطابق اوربین کے جادو کے زیر اثر تھیں۔ اس تابوت میں آخری کیل کے طور پر ایک ایسا پراسرار خط پیش کیا گیا کہ جو مبینہ طور پر اوربین کی جاسوسی کر کے ایک نہایت خفیہ مقام سے حاصل کیا گیا تھا۔ یہ خط چند شرائط اور معاہدوں پر مشتمل تھا، جس میں اوربین نے اپنی روح شیطان کو بیچ دی تھی، جبکہ بدلے میں شیطان نے اوربین کو عورتوں میں نفسانی خواہشات بھڑکانے، بادشاہوں کے دلوں میں اس کی تعظیم ڈالنے جیسے وعدے کیے تھے۔
لاطینی زبان میں لکھے گئے اس خط پر اوربین کے ساتھ ساتھ مختلف شیطان کے چیلوں اور بذات خود شیطان کے دستخط بھی موجود تھے۔ عدالت نے اس خط کو آخری ثبوت مان کر اوربین پر ٹارچر کی اجازت دے دی۔ چنانچہ اوربین پر اپنے دور میں رائج ہر ممکن ذہنی و جسمانی تشدد کیے گئے، لیکن اوربین نے اس تمام تر تشدد کے باوجود اپنے جادو میں ملوث ہونے یا پھر شیطان سے تعلقات رکھنے جیسے جرم کو قبول نہ کیا، جس کا نتیجہ چرچ اور عدالت نے یہ نکالا کہ اوربین جسمانی طور پر بھی شیطانی طاقتوں سے تعلقات رکھتا ہے۔ اسی لیے اپنے دور کے بدترین تشدد کے باوجود یہ شخص اوربین گرینڈیر اپنی بات پر قائم ہے۔ اب اسے سرعام برہنہ حالت میں شہر کے بیچوں بیچ لے جایا گیا، جہاں تمام شہر اس کی موت کا تماشا دیکھنے کے لیے موجود تھا، اور خوشیاں مناتے اس مجمع کے درمیان پادری اوربین کو زندہ جلا دیا گیا۔ اوربین وہ واحد شخص نہ تھا کہ جسے وچ کرافٹ یا کالے جادو میں ملوث ہونے پر سزا دی گئی۔ یورپ کی تاریخ ہزاروں عورتوں اور مردوں کو اسی طرح چڑیلے اور جادوگر قرار دے کر زندہ جلانے جیسے واقعات سے بھری پڑی ہے، لیکن اوربین گرینڈیر کی کہانی شیطان کے معاہدے نامی اس دستاویز کی وجہ سے مشہور ہے کہ جس پر فرانسیسیوں کے مطابق خود شیطان نے دستخط کیے تھے۔ سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد اس خط کی سائنسی تحقیقات کی گئیں۔ اس تحقیق کے نتیجے میں یہ ثابت ہوا کہ اس خط کی ہینڈ رائٹنگ لوڈن کی سب سے بڑی نن سپیریئر مدر جین ڈیس اینجس کی تھی۔ جس خط کو سال ہا سال شیطان کی لکھی دستاویز سمجھ کر لوگوں کو ڈرایا جاتا رہا، وہ محض ایک سازش کے سوا کچھ نہ تھا جو پادری اوربین سے جلنے والے اس کے ساتھیوں اور کچھ ننز نے مل کر اس کے خلاف بنائی۔ اوربین ایک بد کردار اور فحش انسان ضرور تھا، لیکن اس پر جادوگر ہونے کا الزام محض جھوٹ اور فریب تھا۔ سائنسی تحقیقات کے مکمل ہونے کے باوجود آج بھی اکثر عیسائی راہب اور راہبائیں اس خط کو شیطان کی لکھی تحریر ہی قرار دیتے ہیں۔ ہالی ووڈ میں اس موضوع پر دی ڈیولز نامی ایک مووی بھی بن چکی ہے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔